ویلکم بیک. اصل میں بات ہے آپ کی اور میری صحت کی، اور ایسی صحت کے جس میں آج کل ویسے ہی مختلف وائرس اس طرح کی چیزیں حملہ، کبھی ڈینگی کا حملہ تو کبھی ملیریا کا حملہ، پھر کہیں خدا نخواستہ مطلب ڈفرینٹ اتنی بیماریاں ہیں کہ میں کہتا ہوں زیادہ بیماریوں کے نام بھی لو تو ٹینشن ہی پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں بلڈ پریشر، شوگر، پتہ نہیں کیا کچھ ہے. کالر کی طرف بڑھتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. شکیل بھائی یہ پوچھنا تھا، یہ سی پی چائلڈ کا بھی یہاں کوئی معاملہ ہوتا ہے بچوں کو؟ سی پی چائلڈ کا ایک آپ کا ہوتا ہے جی ایسا کچھ؟ جی سندھ این جی اوز الائنس کے تحت ہمارے ساتھ جو مختلف این جی اوز شامل ہیں، آپ سنیں ریڈیو پہ آپ کو بتا رہے ہیں. جی 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 سر جی. تو اس میں ہمارے ساتھ یہ معذوروں کا ادارہ بھی ہے اور اس طرح کے بچوں کے ادارے بھی ہیں، تو وہ رابطہ کریں تو انشاءاللہ تعالی ہم جو اس کے ریلیٹڈ ادارے ہیں ان تک ان کو بھجوا دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہاں سے اس کا کافی حد تک ممکن جو کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور. پروگرام سنتے رہیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو پاک آغوش ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، آخر میں ان سے بھی کہیں گے کہ یہ ضرور اپنا بتائیں کہ کہاں کیسے ان سے رابطہ ہو سکتا ہے. کالر کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. گجر بابا بات. جی جی گجر بابا جی بات کیجیے. بیٹے آپ کو، آپ کے مہمان کو، تمام سننے والوں کو محبت بھرا سلام. وعلیکم السلام. اور بیٹے میں یہ کہوں گا، جیسے آپ غریبوں کا، عام آدمی کا اتنا دل میں جذبہ، اتنی بھلائی رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں میں اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. اور بلندی عطا فرمائے آپ کو. آمین آمین. اور آپ عوام کے آگاہی کے لیے مہمانوں کو بلاتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر اجر عظیم عطا فرمائے. رب کریم. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. عوام کی بہت بڑی بیٹے بھلائی کا کام کر رہے ہیں آپ جناب. اللہ خوش رکھے، اللہ آپ کی عزت آبرو میں اضافہ. جزاک اللہ جی. بس جی سندھ پولیس ایف ایم 88.6 کا مقصد یہی ہے کہ آپ تک ہر وہ کام جو بھلائی کا ہو وہ ضرور کرنا ہوگا، اور ہم آپ تک ضرور اس کو پہنچاتے ہیں. ایک کالر اور ہیں تاکہ درانی صاحب سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں بولتا ہوں کراچی سے. جی کیا نام بتایا سر؟ جہاں زیب بول رہا ہوں. جہاں زیب صاحب. جی جی کوئی نہیں. جی جی بات کیجیے بات کیجیے. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو 88.6. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب کیسے ہو؟ بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. ماشاء اللہ آپ کو ترقی ہے، آپ کو بہت اچھا کام کرے. سر میں ایک چیز آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا. جی میرے پاس ایک پیشنٹ تھا تو انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ سی ٹی اسکین کروانا ہے، تو میں جناح اسپتال چلا گیا. ٹھیک ہے، جناح اسپتال جب گیا کافی دور سے میں جیسے تیسے بھی کر کے پہنچے. جب پہنچے انہوں نے بولا اس کا تو 7,000 روپے کا ایڈکشن لگے گا، تب جو ہے نا سی ٹی اسکین ہوگا. تو میں بولا سر یہ پہلے بتانا تھا آپ نے. اچھا جس ڈاکٹر نے لکھ کے دیا تھا تو انہوں نے بولا وہیں سے کروانا ہے. پھر دوسری بات انہوں نے ایک ٹیسٹ لکھ کے دیے تھے، وہ ٹیسٹ ایک جگہ فری ہو رہے تھے. تو پھر میں گیا تو میں بولا سر یہ وہاں سے کرا دو. بولے نہیں وہاں سے نہیں چلیں گے. تو میں بولا سر کیوں نہیں چلیں گے؟ بولے نہیں وہ 2 میڈیکل کے لکھ کے دیے، بولے وہیں سے چلیں گے. تو سر یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جسے علاج کا جو ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے وہی جگہ کیوں بتاتا ہے سر؟ اس کے علاوہ اگر فری ٹیسٹ ملتے ہیں یا فری ایکس رے ہوتے ہیں اس جگہ کیوں نہیں چلتے سر؟ یہ میرا سوال ہے سر. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ ہی دیجیے جواب. سر بدقسمتی کی انتہا ہے اور ہماری اخلاقی پستی کی یہ انتہا ہے جی کہ معذرت کے ساتھ، چونکہ میں بھی اسی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں، کہ کمیشن مافیا کا ایک ایسا سلسلہ اس ملک میں شروع ہو گیا ہے کہ آپ لیب جائیں تو اس میں ڈاکٹرز کے لیے اسپیشل کمیشن وہاں موجود ہوتا ہے. اسی طرح کچھ ڈاکٹر ایسا کرتے ہیں کہ فلاں لیب پہ جائیے، صرف انہی کی رپورٹ ہمیں قابل قبول ہوگی، دوسرے کی رپورٹ قابل قبول نہیں ہوگی. وجہ صرف یہ ہے کہ وہاں چونکہ 30 سے 40% تک وہاں کمیشن ڈاکٹرز تک پہنچتا ہے. تو اب اس بارے میں زیادہ اس لیے نہیں بولوں گا کہ میرے بہت سارے چلیں جی. ظاہر سی بات ہے کہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ ایکسٹرا نہیں بولنا، تو میرے خیال ہے درانی صاحب بھی اس سے زیادہ نہیں بولنا چاہ رہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس وقت کمیشن مافیا ہر جگہ بیٹھی ہوئی ہے، چاہے چینی کی بات ہو، آٹے کی بات ہو، یا پھر ادویات کی بات ہو، یا ڈاکٹرز کی بات ہو. ہر جگہ کہیں نہ کہیں کمیشن مافیا جڑی ہوئی ہے. کالرز اور ہے. جی السلام علیکم.
वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? मोहम्मद जाहिद औरंगी टाउन। जी जाहिद साहब, मेरे से शकील भाई आप आवाज आपके डॉक्टर को ये डॉक्टर साहब नहीं है, बेसिकली ये सदर हैं पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के। डॉक्टर साहब मैं जो ना आपके मेहमान को वेलकम कहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से डॉक्टर साहब ना कि अगर हम कहीं कैंप लगाएं तो हमें काफी मिकदार में यानी कि दवाई भी होना चाहिए होता है। तो मैं सर को थोड़ा सा मशवरा ये दूंगा कि सिर्फ मैं जिस इलाके में रहता हूँ रही कि अगर वहाँ पर जो है ना सिर्फ मोतिया का ऑपरेशन का यानी कि भले मोतिया का ऑपरेशन ना करें, सिर्फ एक मोतिया का चेकअप का ही अगर कोई कैंप लगा दिया जाए और उसे दवाई भी यानी कि नहीं दिया जाए, दवाई बंदा अपने मर्जी खुद ले ले, तो जितने भी हमारे बुजुर्ग जो है ना अक्सर से हमारे जो है ना हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे या किसी पैसे की तंगी की वजह से हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे, कम से कम जो ना आप उनको अगर अल्लाह ना करे मोतिया है तो आप चेक करके ही बता दें कि फलाना आपको जो ना मोतिया है, आप जो ना फलाने जगह से जहाँ आपको दिल भर वहाँ से आप ऑपरेट करवा ले। तो कम से कम अगर इतना ही हो जाएगा इसमें तो सर ने कहा ना कि हमारे वो किसी से ना तंजीम या कोई जो ना सियासी पार्टी का कोई वो चाहिए साथ, तो मैं तो बहुत अच्छा काम करने के लिए किसी का साथ क्या जरूरत है, आप आए हमारे इलाके में कैंप लगा, आपको वेलकम कहते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। रईस अमरोई ना जी, रईस अमरोई से थे जी, वो चाहते हैं कि आई कैंप उनकी कॉलोनी में अगर लग जाए तो शायद वहाँ आई के पेशेंट कुछ ज़्यादा ही है उनके ख्याल से। शकील भाई, इस हवाले से मैं कहना चाहूँगा, जैसे ये भाई ने अभी बात की कि आए हम वेलकम करेंगे आपको। देखिए, हमारा बेसिक मकसद भी यही है कि वो बच्चे जिनके क्लैफ की सर्जरीज होनी है या मोतिया के हवाले से जो मरीज़ है और ख़ुसूसन बुज़ुर्ग हमारे जो मौजूद है उनको ये मोतिया की सर्जरी की ज़रूरत अक्सर व बेशतर पड़ जाती है। तो हम कराची के एक बड़े अहम हॉस्पिटल से मोतिया के ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। हमारी टीम वहाँ जाती है, आई वाली वहाँ जाके वो उसको चेकअप करती है। मोतिया डायग्नोस होने के बाद हम शनाख्ती कार्ड की कापी के साथ उनको कहते हैं एक साहब को अपने साथ लेकर आइए, वहाँ आइए, तमाम टेस्ट होंगे, शुगर के दीगर जो ब्लड प्रेशर वगैरह डॉक्टर्स देखेंगे। उसके बाद अगर मोतिया आपका वहाँ आ जाता है कि ये मोतिया के मरीज़ है तो इंशाअल्लाह ताला वो फ्री ऑफ कॉस्ट बग़ैर एक पैसा लगे आपका ऑपरेशन वहाँ से फराहम कर दिया जाता है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शकील भाई, मैं मिसेस कामरान बात कर रही हूँ। जी, मेरी बहन बात कीजिए। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का बात। कल तो दो बड़े नफ्सियाती आपके पास आ गए थे मेरी कॉल के बाद ही, तो मुझे लगता है अब तो आप हाँ इलाज उनके जहनी उसका भी शुरू कर दें कि वो बड़े बदतमीज किस्म के लोग हैं। कोई बात नहीं, ये तो होता ही है, कारवां चलता है तो कुछ इस तरह के भी अनासिर होते हैं, कोई है ना, कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं। अच्छा, मैं अभी जो आपके हैं पाक आगोश वाले, इनको बड़ा अप्रिशिएट भी करती हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। सजेशन मेरी ये थी शकील भाई कि जो आपने दवाओं का कहा ना कि जो दवाएं हमारे पास बच जाती हैं, घरों में इस्तेमाल होती हैं, आधी बोतल इस्तेमाल की, उसके बाद सिरप है या जो भी एंटीबायोटिक, तो थोड़ा जी मेडिसिन से रिलेटेड बात करें तो उसमें थोड़ा सा आप इनको ये फरमा दीजिए की जाने से कि उनके डब्बों के साथ आप लीजिए, क्योंकि बाज़ दवाओं पे इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, नहीं एक्सपायरी तो होती है, वो तो बोतल पे भी होती है, बाज़ दफा पता नहीं बोतल पे होती है या नहीं होती, उसका अंदर जो फ्लैप होता है उस पे होती है या डब्बे पे होती है। बाज़ दवाएं बड़ी सेंसिटिव होती हैं कि अगर वो खुल जाएं तो 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में इस्तेमाल करना होती है। तो अगर वो 2 हफ्ते खुली भी हो गई है, यानी एक पैकिंग होती है तो उसका तो होता है 3-4 साल का ना, पैक हुई भी है तो वो 3-4 साल ना खुले तो चल जाती है। लेकिन क्योंकि कुछ दवाएं बड़ी सेंसिटिव होती है ना, तो उसका खुदा ना खास्ता रिएक्शन ना हो जाए, तो ये मेरी भी नॉलेज में थी क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बताया था जब बच्चों के इलाज होते थे कि ये 15 दिन के अंदर इस्तेमाल कर लीजिए, वरना फिर इसको चाहे उसकी एक्सपायरी रहती भी हो लेकिन उसको आप फेंक दीजिएगा, उसको इस्तेमाल नहीं करना। तो ये बड़ी बारीक सी बात है जी। बिल्कुल, तो ये जरा नॉलेज में आ जाए। थोड़ा सा मैं भी जवाब दूंगा और फिर दुरानी साहब से भी लेते हैं जी। दुरानी साहब पहले आप इसका क्या जवाब देंगे? मेरी बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया और बहुत अहम सवाल किया ये। देखिए, हम एंटीबायोटिक्स, खुली हुई एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो हम नहीं लेते, क्योंकि उनकी एक मुद्दत होती है कि आपने उसके सील खोली और सील खोलने के बाद विद इन वीक वो मामला वाइंड अप हो जाता है। सिरप की बात हो रही है, सिरप्स की बात कर रहा हूँ, टैबलेट एक्सपायर नहीं होती है, लेकिन सेंसिटिव दवा है। जैसे मेरी बहन ने कहा कि सील जहाँ खोली आपको उस दुरानी के दौरान में उसको इस्तेमाल कर लेना है।
اگر نہیں کیا تو وہ دوا کسی قابل نہیں رہتی، میں بھی پاسبل کہ وہ کسی کے لیے خطرناک ثابت ہو. تو ایسی کوئی اینٹی بائیوٹک ہم نہیں لیتے. اور پھر اس کے بعد جب ہماری ٹیم کسی کیمپ میں جاتی ہے تو تمام چیزوں کی ایکسپائری چیک کی جاتی ہے. پیرامیڈس جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ تمام چیزوں کی ایکسپائری چیک کرتے ہیں. اس کے بعد ہی میڈیسن جو ہے وہ پیشنٹ کو پرسکرائب کیا جاتا ہے، ایسے نہیں دی جاتی. لیکن بہت اہم سوال تھا یہ. اس میں ایک چیز اور ہے کہ چونکہ میں اپنی بڑی ینگ ایج میں نے یہ کام بھی کیا ہے میڈیکل کا، اور پیشنٹ ایک ایسوسیشن تھی ان کے ساتھ جو کام کر رہا تھا، تو ہم وہ میڈیسن بھی لے لیتے تھے کہ جو ایکسپائر ہو جاتی ہیں. ریزن یہ ہوتا ہے کہ گھر میں پڑی ہوئی ہمیں یہ ہوتا تھا کہ خدا نخواستہ کوئی دوسرا شخص اس کو استعمال نہ کر جائے. تو وہ لینے کے بعد ہماری جیسے ان کی ٹیم پیرامیڈ کی ہوتی ہے، اسی طریقے سے وہ ٹیم اس طرح کی چیزوں کو نکال کر ڈسٹروائے کر دیتی ہے تاکہ کم از کم اس گھر سے وہ نکل جائے. کیونکہ اس گھر والے کو شاید اسی چیز کا علم نہیں ہوتا، وہ اپنے گھر پہ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایسی چیزیں رکھنی بھی نہیں چاہیے اور اسے ڈسٹروائے کر دینا چاہیے. کال کو لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. کون صاحب کہاں سے؟ جی منان بات کر رہا ہوں، ناز آباد سے. جی منان صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر. آپ کو دانی صاحب کو، آپ کی پوری ٹیم کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکیل بھائی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دوانی صاحب نے اچھی بات کہی. یہ جو گھروں میں بچی ہوئی دوائیاں ہوتی ہیں، جی جی، یہ کہاں تک پہنچائے؟ کوئی ان کی مخصوص جگہ ہے؟ بالکل ابھی آپ کو بتائیں گے، ابھی آپ کو یہ بتائیں گے. پروگرام ختم ہونے سے پہلے میں ان سے یہ پورا لینا ہے ان سے کہ تاکہ یہ کیسے ان سے کوئی رابطہ کر سکتا ہے اور پھر میڈیسن کیسے کلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ بالکل یہ تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. تھینک یو منان بھائی. اللہ تھینک یو جی. منان صاحب تھے اور وہی پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو میرے خیال ہے وہ میں ایک آپ کو ٹائم دوں گا آخری کے 5 منٹ جس میں آپ پورا بتا سکتے ہیں کہ کیا ہے کس طریقے سے. ایک کالر اور ہے آپ کے لیے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں جی، کال کر کے آپ جو ہے نا موبائل میں لانے کے بعد آپ شاید میرے خیال ہے کان سے نہیں لگاتے اور سامنے رکھ لیتے ہیں اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ آپ نے جہاں فون کیا ہے وہاں بھی کوئی امپورٹنٹ مہمان بھی بیٹھا ہے. پر ریڈیو پہ آپ کو کافی لوگ سن رہے ہوتے ہیں، آپ کو فیس بک پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کم از کم یہ نہ کیا کریں. آپ کال کرتے ہیں تو اپنے کان کے ساتھ لگا کے رکھا کریں. جی السلام علیکم. السلام علیکم شکیل بھائی. وعلیکم السلام جناب. اور ساتھ میں جو مہمان ہیں آپ کے ان کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا شکیل بھائی، تکلیف کے لیے معذرت، ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا میں. جی یہ پوچھنا چاہ رہا تھا جو انہوں نے بتایا ہے صدر صاحب نے کہ قصبہ پہ جو ان کا کیمپ ہے، جی جی، اگر اس کا ایڈریس وغیرہ مل جائے تو ہماری آپ ریڈیو سنتے رہیں، آپ ریڈیو کے ساتھ جڑے رہیں. ابھی ریڈیو بند نہیں کرنا آپ نے جب تک یہ پروگرام نہیں ختم ہوتا. آپ کو آخر میں انہوں نے پوری ڈیٹیل دینی ہے آپ کو. میں ان سے پوری ڈیٹیل لوں گا. بالکل. اچھا دورانی صاحب ایک چیز اور تھی، جہاں دیکھیں ایک تو لوگوں کو یہ کالرز آپ کو لگ رہا ہوگا، محسوس ہو رہا ہے کالرز کتنے آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ لوگ اس پریشانی میں مبتلا ہیں. یہاں ابھی بھی میرے پاس کالر ہے. میرا جو سوال ہوتا ہے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں وہ عوام جو سوال کرنا چاہتی ہے وہ ضرور آپ سے کرے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ سر میں وکیل بات کر رہا ہوں گڈاب سے. جی جی جی، گڈاب سے آپ نے کال کی ہے. جی کیا کہیں گے؟ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گاؤں ہے، 2-3 گاؤں ہے نا جی، وہاں پہ نہ ہاسپٹل کا سہولت ہے نہ، اور ہم جب تک مریض کو لے آتے ہیں تو بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اور جو بھی مہمان آیا ہے جی، آپ کے ساتھ مہمان جو بیٹا ہے، جی گڈاب کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ گڈاب کی. جی جی ٹھیک ہے. آپ دورانی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سب سے اہم بات جو ابھی یہ سنیے گا جی آپ کے مضافاتی لیے علاقے ہیں جتنے بھی، اور میری کوشش بھی ہے، کاوش بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ، چونکہ پاک آغوش کا ایک سلوگن ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر. ہمارا مقصد ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کو اپنے جتنا بھی ہماری بس ہے، ہمارے حد ہے، اس حد میں رہ کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو یہ خدمات فری آف کاسٹ پرووائڈ کریں. لیکن سب سے اہم سوال جو میں بار بار کرتا ہوں کہ جن جن لوگوں کے پاس بھی ایسی زمینیں موجود ہے، ایسی جگہیں موجود ہے کسی بھی علاقے کے اندر، وہ اگر پاک آغوش کے ساتھ مل کر اپنے ان مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں، ڈسپینسریز بنانا چاہتے ہیں، تو آگے آئیں تاکہ ہم گڈاپ ہو، کورنگی ہو، اورنگی ہو، جہاں بھی ہو، وہاں چھوٹے چھوٹے ڈسپینسریاں بنائیں، ویلفیئر ہاسپٹلز بنائیں اور وہاں سے ان لوگوں کو علاج کی سہولیات فراہم کریں. دوسری بات،
کہ ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم میڈیکل ٹیم بنائیں اپنی ایلوپیتھک ڈاکٹرز کی, ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کی, ہربل ڈاکٹرز کی, حجامہ کی, فزیوتھراپسٹ کی, الٹراسونوگرافی کی اور جو دیگر چیزیں ہیں ان کی ٹیم بنائیں. تو میری آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو بھی اس FM 88.6 کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان سے ریکویسٹ ہے کہ آئیں ہماری ٹیم کا حصہ بنے. سماجی کارکن ہیں آپ, آگے آئیے. اللہ کی مخلوق کے لیے اگر آپ فیض پہنچانا چاہتے ہیں ہماری ٹیم کا حصہ بنے. انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر اس شہر میں, اس صوبے میں بہت کچھ تبدیل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ ہم جڑیں کیسے. آج کے اس FM 88.6 سے شکیل احمد بھائی کے ساتھ, صارف کی آواز کے ساتھ, میں آپ تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیں ہم سب مل کر کال اور لیتے ہیں. کال میں 3-4 نہیں لیے لیکن کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک. ماشاء اللہ, آپ نے آج بڑا زبردست ٹاپک چڑھا ہوا ہے. اچھا, مجھے صرف سر یہ آپ سے جو میری بہن نے ابھی کال کی تھی, مسز کامران نے, جی جی جی, اس نے ایک بڑی زبردست بات کی تھی کہ جو یہ میڈیسن وغیرہ ہوتی ہے, میں صرف آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ان کچھ دوائیں ایسی ہیں جن کے نام ہم غریبوں کے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا. بہت سارے میں دیکھیں ایسے بیچارے دوائیں رکھتے ہیں غریب اپنے بچوں کے لیے, اس کو پھر مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو پلاتے ہیں ان کو نا. جی جی جی. تو ان میں سے کچھ دوائیں ایسی ہوتی جو مطلب جیسے کہ 1 ہفتے تک ان کی استعمال کیا, 2 مہینے تک ہوتی ہے, مہینے تک, ان کے صرف نام ان تک شو کر لے تاکہ ان کو بھی وہ اویئرنیس ہو جائے کہ ہاں بھائی یہ دوائیں اتنے ٹائم تک ہم یوز کر سکتے ہیں, بھلے ان کی ڈیٹ بھی ہو. بالکل ٹھیک ہے, ابھی بتا دیں آپ. یہ دورانی صاحب بیسکلی جو پاؤڈر والے سیرپس ہوتے ہیں یہ شاید ایکسپائر ہوتے ہیں, جہاں تک میری چھوٹی موٹی سی انفارمیشن ہے. تو ذرا یہ وہ ڈیٹ آف ایکسپائری کا نہیں پتا, ایک کال لیتے ہیں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. ہلو ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت اچھا شو ہے, اسپیشلی آپ کے میڈیکل سے ریلیٹڈ باتیں کر رہے ہیں. جیسے کہ 2 سوال کہوں گی میں. جی جی ضرور. ایک تو دورانی صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ ایک دوسرے کو جڑ کے رہیں گے تو آرگنائزیشن چلے گی. دورانی صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش میں آپ کو کامیاب کرے. آمین. تو آمین. اور بالکل جو لوگ ہیں وہ آپ سے کانٹیکٹ کریں اور آپ کی آرگنائزیشن کو جوائن کریں. چھوٹی ڈسپینسریز بنائیں, بیکاز جو فری مفت میں دوائیں یا مفت میں ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, آپ جا کر دیکھیے یا میرے ساتھ چلیے, بہت سسٹیٹک ان کے ساتھ بیہیویئر کیا جاتا ہے. میں بہت سروے کرتی ہوں جگہوں پہ. جی جی. جب تک آپ کی سونولوجسٹ یا آپ کی گائنوکالوجسٹ جو بھی سسٹم آپ بنانا چاہتے ہیں وہ سسٹم مشینیں نہیں لگتی, ایک ایریا وائز لسٹ بنائی جائے, سروے کیا جائے. ہم کیوں نہ ان غریب اور ان جنہیں, جیسے کہ ایک بھائی نے کہا کہ غریب لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا, ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ایسا بالکل نہیں ہے. نالج سب کے پاس ہے, موبائل سب کے پاس ہے. ہم اس لسٹ کے مطابق لوگوں کو وہی رائٹ دوائیں دیں. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. اور میں آپ کا پروگرام سنتی ہوں, لیکن ابھی میں نے تھوڑا لیٹ سننا شروع کیا تو ایک محترمہ کی آواز تھی, مسز کامران, جو کہہ رہی تھی. میں انہیں یہ کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ 2 سائیکو لوگ نہیں, وہ انہوں نے وہ اصل میں وہ آج کی نہیں ہے, کوئی ایک پروگرام میں ان کی کال تھی تو اس پہ کسی نے کوئی بھی تھا, شکیل تھا, وٹ ایور کوئی بھی تھا. میں انہیں یہ کہنا چاہوں گی کہ نیکسٹ پروگرام میں وہ کہیں کہ میری بات سلپ ہو گئی تھی, کسی کی کمزوری کہنا نہیں چاہیے. وہ سائیکو وٹ ایور جو بھی ہے آن ایئر نہیں کہنا چاہیے تھا. چلے جی, آپ نے بھی آن ایئر ان کو کریکشن کر دی. ملک کے سارے لوگ, بالکل ٹھیک ہے, اس ملک کے سارے لوگ سن رہے ہیں. جی بالکل, اسی لیے میں نے ان سے بھی اور آپ سے بھی, میرے خیال میں ایک دوسرے کو بجائے, میری کوشش ہوتی ہے کہ بجائے ہم ایک دوسرے کی بات کو پکڑ کر مزید آگے بات کو بڑھائیں, تو یہ مجھے بھی ٹھیک نہیں لگتا. اور میں بھی کالرز کتنی ساری ایسی گفتگو کر جاتے ہیں تو میں پھر بھی اس کے باوجود بھی میں اسے کنٹینیو نہیں کرتا. تو آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں, ایک دوسرے کو مارجن دیا کریں, چونکہ بات جو ہوتی ہے نا, بعض دفعہ ہر شخص کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے, کوئی کس انداز میں بات کر رہا ہے, کوئی کس انداز میں بات کر رہا ہے. اچھا, تھوڑا سا وہ جو ایک انہوں نے کہا کہ وہ کون سے سیرپ ایسے ہیں کہ جو اگر بنا لیے جائیں یا رکھے ہوں تو نہیں پلانے چاہیے, اس کے بارے میں کوئی تھوڑی بہت اگر آگاہی ہو سکتی ہے تو بتائیے. سب سے اہم بات جو ہے وہ ہے اینٹی بایوٹکس کا, کہ اینٹی بایوٹکس کا جو طریقہ کار ہے وہ ود ان ویک ہے یا 10 دن کے اندر ہے.
آپ اس کو اگر سیل آپ نے کھول لی ہے، سیرپس کی بات کر رہا ہوں خاص طور پہ، آپ اس کو دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے اس پیریڈ کے بعد، کیونکہ وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، وہ پاؤڈر فارم ہو یا دونوں کوئی بھی؟ اینٹی بایوٹک کوئی بھی ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے۔ پھر ایک عام رواج ہمارے یہاں بہت بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے خواتین میں، خاص طور پہ ماؤں میں ہمارے یہاں، کہ وہ فنارگن کا شربت بے تحاشا استعمال کرتی ہے تاکہ بچہ آرام سے سوتا رہے اور وہ اپنی جو گھر کے کام ہے اس میں مصروف ہے۔ لیکن یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے تباہی کا سامان کر رہی ہے، خوددارا اس سے بچیں۔ ایسی دوائیاں بغیر ڈاکٹر کی پرسکرائب کے آپ مت استعمال کریں، یہ آپ کے بچے کے لیے آج نہیں تو کل آئندہ مستقبل میں نقصان دہ ثابت ہوں گی۔ اچھا، یہاں پر میں چونکہ جو ریڈیو سن رہے ہوں گے وہ، اس کے علاوہ جو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، وہ میڈیسن کمپنیاں جو چاہے ہومیوپیتھک ہوں، ہربل ہوں یا ملٹی نیشنل ایلوپیتھک کمپنیاں ہوں، تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرا پروگرام سن رہے ہوں تو ضرور ان سے رابطہ کریں، تاکہ یہ کہ اگر کچھ کیمپس میں وہ میڈیسنس ہوتی ہے سیمپلس کے طور پہ جو آپ ڈاکٹرز کو پرووائڈ کرتے ہیں، اگر وہ ان کو کیمپس میں پرووائڈ کر دی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم وہ مریض جو مستحق ہوتے ہیں ان تک وہ ادویات پہنچ سکتی ہیں، اور آپ کی میڈیسنس جو ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ضرور جائے گی جن کو ضرورت ہوتی ہے۔ سر، میں پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے، میں چاہوں گا ذرا سا آپ بتائیے کہ آپ سے کس طرح رابطہ کیا جا سکتا ہے، 2-3 طریقے سے، یعنی کہ ایک تو وہ طریقہ بتائیے کہ ادویات آپ تک کیسے پہنچ سکتی ہیں جو گھروں میں استعمال ہوتی ہیں، بچ جاتی ہیں، اور دوسرے نمبر پہ اگر کوئی فنڈ یا دوسری طریقے سے آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے، دونوں صورتوں میں بتا دیجیے۔ دیکھیے، ایک رجسٹرڈ ادارے کی حیثیت سے الحمدللہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، اور سندھ کے اندر بے شمار کیمپس کیے ہیں ہم نے۔ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ جڑتے بھی ہیں، اور خاص طور پہ واٹس ایپ کے ذریعے لوگ ہم سے رابطہ بھی کرتے ہیں۔ اب گزشتہ رات کو بھی ایک مشرف کالونی سے ایک بچی کا آیا ہے کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اور وہ بڑے مسائل میں، ظاہر پرچیزنگ پاور نہیں ہے لوگوں کی، تو آپ جو بھی مدد کرنا چاہتے ہیں کسی بھی حوالے سے، فیس بک پہ ہمارا پیج موجود ہے، اس پہ بھی آپ آ سکتے ہیں پاک آغوش کے نام سے۔ واٹس ایپ پہ ہمارا 0312 یہ میرا نمبر ہے۔ صبح 9 بجے سے کھلتا ہے اور رات کے 1 بجے تک میرا نمبر کھلا رہتا ہے، آپ اس پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم سے جو کچھ بھی ممکن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، پاک آغوش ویلفیئر آرگنائزیشن اس وقت جو بھی کام کر رہی ہے اللہ کی مخلوق کے حوالے سے کام کر رہی ہے۔ ہمارے پاس وسائل زیادہ نہیں ہوتے، بعض لوگ ہمیں فون کرتے ہیں، ہم کرنے کے باوجود بھی ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں، لیکن ہم کر نہیں پاتے کیونکہ ہمارے پاس فنڈ اتنے ہوتے نہیں ہیں۔ آج کے موجودہ حالات میں جو دینے والے لوگ تھے وہ خود بھی مانگنے پر آ گئے ہیں، ان کے حالات اس قابل نہیں ہے کہ وہ فنڈ پرووائڈ کر سکیں۔ آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے اس جو کیمپس ہوتے ہیں ان کے لیے، ادویات کے لیے آگے آئیں۔ کمپنی سے میں درخواست کرتا ہوں اپنے سیلز کے جو آپ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کو بھیجیے، اپنا کاؤنٹر لگائیے، جو ڈاکٹر پرسکرائب کرے میڈیسن اس کو آپ دیں، اور اس کے بعد جو ختم ہو جائے کہ آپ اپنی دوائیاں لے جائیں۔ اسی طرح ہربل کی کمپنیز ہیں، اسی طرح ہومیوپیتھی کی کمپنیز ہیں، تو یہ آگے بڑھے اور مخلوق خدا کو اپنے جو آپ کی کمپنیز ہے ویلفیئر کا بھی کام کریں، اور یقیناً ساری یہ کمائی آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی، آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کمائی کا آپ کو جواب بھی دینا پڑے گا۔ تو کیوں نہ آپ ایسے لوگوں کے لیے جنہیں اس وقت آپ کی مدد کی ضرورت ہے اس کے لیے آگے آئیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی رحم کرے، ہم پر بھی رحم کرے، ہماری دنیا، ہماری قبر، ہماری آخرت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جب ہم کھڑے ہوں اپنے سوال جواب کے دوران تو کم از کم ہم یہ کہہ سکیں کہ یا رب العالمین، ہم نے آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اور تمام دنیا کے لیے ایک بہتر ہم نے عمل کیا، اور یہ ہمارے آپ جانتے ہیں ہمارے اعمال کو، انما الاعمال بالنیات، ہماری نیت صاف ہے الحمدللہ رب العالمین، اور ہم کام کر رہے ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ جڑیے، شہر کے کسی بھی کونے میں ہو آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں، ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ ایک آخری کال لیتے ہیں جی، چلیں کال ویسے کٹ گئی کیونکہ ایک ہی نمبر بار بار وہ شاید آپ سے کچھ کرنا درخواست کرنا چاہ رہے ہوں گے، وہ پھر سے انہی کی کال ہے، ایک ہی نمبر کنٹینیو چل رہا ہے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شکیل بھائی، آپ کو بھی سلام اور مہمان کو بھی سلام۔ سر ٹائم بہت شارٹ ہے، ذرا جلدی جلدی بول دیجیے۔ اچھا شکیل بھائی، میں یہ بول رہا تھا بلوچستان سے بات کر رہا ہوں، ادھر بھی کوئی کیمپ شیمپ لگا دیں۔ بلوچستان کون سی جگہ سے؟ بلوچستان کون سی جگہ سے؟ بلوچستان بس مین بلوچستان بس اسٹاپ کے پاس ہی ہیں ہم لوگ۔ نہیں مسعود، بلوچستان میں کوئی علاقے کا نام تو ہوگا نا؟ علاقے کا نام یہی بلوچستان کا بس اسٹاپ ہی لگتا ہے،
اسی طرف سے. اچھا چلو ٹھیک ہو گیا. آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ویسے بلوچستان میں ہب کے قریب یہ کیمپ ان کا آ رہا ہے ابھی لگ رہا ہے. باہوانی محلہ ہے, باہوانی محلے میں محمد بروہی گوٹ ہے باہوانی محلہ, وہاں 17 تاریخ کو ہمارا کیمپ ہے. جی بالکل, اور وہیں پر یہ کیمپ لگ رہا ہے. یہ بلوچستان سے کالر تھے. پورا پاکستان سندھ پولیس FM 88.6 کو سنتا ہے, اور خاص کر میرا پروگرام جو کہ صارف کی آواز ہے اس کو سنتے ہیں. اور یقین کریں کہ پاکستان کے سارے رنگ میرے پروگرام میں نظر آتے ہیں, کیونکہ صارف جو ہوتا ہے وہ پورے پاکستانی پوری دنیا میں ہے. کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی لحد تک صارف ہی رہتا ہے. تو صارف کے ساتھ مختلف پریشانیاں ہوتی ہیں, مختلف مسائل ہوتے ہیں. میرے پروگرام کا مقصد ان مسائل کو حل کروانا. اور آج چونکہ میرے ساتھ جو مہمان تھے بہت ہی معزز ہے, اور عرصہ دراز سے میں ان کو جانتا ہوں کہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں, نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں, تو اپنے کام میں جٹے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں کہ جو پریشان حال ہوتی ہے, جس کو کوئی بیماری ہوتی ہے, اس وقت اگر کسی کا ہاتھ تھامنا, میرا خیال ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ تعالی بشرط حیات ملاقات ہوتی ہے کل. پاکستان زندہ باد.